یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آج میں ڈسکس کروں گا. کیوں مرزا جی؟ اس پہ کوئی مسئلہ ABCD ریکارڈ نہیں کروایا مرزا جی؟ کروا دو اس پہ بھی، جرت کرو اس پہ بھی کروا دو. سنو ذرا میری بات کو. مرزا جی کہتے ہیں یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آج میں ڈسکس کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں 3748 کہ اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے. ہم بخاری کھولتے ہیں، او بھائی یہ پاکستان کے مولویوں دی بخاری ہے، عربی نسخے پڑھیں. آپ مکتبۃ الشاملہ سعودیہ کا سافٹ ویئر دیکھیں، سنہ.com اہل سنت کی سب سے بڑی ویب سائٹ، سلفیوں کی ویب سائٹ ہے. حدیث کی کتابوں کی کھولے ذرا، اس میں بخاری ترجمہ نہیں دیکھنا، بخاری کی عربی پڑھیں. 3748 میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین علیہ السلام. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. میرے بھائیوں توجہ سنیں ذرا بات کو. مرزا جی نے کہا کیا دیکھنا ہے ہمیں؟ صحیح بخاری. اور وہ بتا دوں ایک اور بات، مرزا جی نے کہا ہے پیچھے کہ صحیح مسلم پڑھنی ہے مکتبہ اسلامیہ والی. یہ غور سے دیکھ لیں، یہ ہم صحیح بخاری دکھائیں گے مکتبہ اسلامیہ والی. صحیح مسلم دیکھنی ہے مکتبہ اسلامیہ والی، صحیح بخاری ہم دکھا رہے ہیں مکتبہ اسلامیہ والی. اور مرزا جی کے فیوریٹ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے. سنو بھائی توجہ طلب بات ہے. اچھا جی، مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ کھولو ذرا کتاب اور کھول کے دیکھو صفحہ نمبر، حدیث نمبر 3748 دیکھیں ذرا. ہم مرزا جی کے کہنے پہ ہم نے نکالا 3748. مرزا جی نمبر دیکھ لیں. مرزا جی کہ ہم غلط نمبر تو نہیں بتا رہے 3748 کا، یہ 3748. مرزا جی غور سے دیکھ لیں 3748. مرزا جی دکھ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں 3748 پہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. مرزا جی غور سے دیکھیں، یہاں علیہ السلام نہیں ہے مرزا جی، یہاں علیہ السلام نہیں لکھا ہوا. میں یہ اتنا دکھانا، یہ وہ کرنے کا مطلب یقین کریں صرف اتنا ہے. پتہ ہے مرزا جی آگے پنجابی میں کیا بول رہے ہیں؟ پھر اودے وچ مولوی بڑھ گیا. اب کٹ تو نہیں سکتے نا، کی کریے، کوشش تے کر رہے ہیں کٹنے جی. کیا معنی بن رہا ہے کہ علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح بخاری سے. کیا مرزا جی کو ہم بولے؟ مرزا جی ہم پر تحریف کا الزام لگا رہے ہیں کہ ہم حدیث کی کتابوں میں سے الفاظ نکالیں گے. مرزا جی یقین کرو تم میں تو شرم ہے نہیں. مرزا جی کے سننے والوں سے ہم یہ کہیں گے یار کچھ تو بندے میں شرم اور حیا ہونی چاہیے. انتہائی بے غیرت آدمی ہے. کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، تہمتیں لگاتا ہے یہ بے شرم آدمی بغیر کسی ثبوت. اور دیکھو ذرا پھر میری بات سنو، مکتبہ اسلامیہ والی صحیح مسلم پڑھنی ہے. مرزا جی نے کہا ہے اسی ویڈیو میں مکتبہ اسلامیہ والی صحیح بخاری. مرزا جی کہتے ہیں 3748 دیکھو، ہم نے 3748 نکالا ہوا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. مرزا جی کہتے ہیں یہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. عربی دیکھو، یہ عربی میں نہیں ہے، یہ عربی میں نہیں ہے. اور سنو ذرا بات، یہ بڑا شوق ہے نا انٹرنیشنل نمبرنگ کا. سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی فتح الباری ہے. دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی فتح الباری صحیح بخاری کی شرح. یہی جو مرزا جی نے روایت کا 3748، یہ دیکھ لیجئے گا ذرا 3748، یہ دیکھ لیجئے اس کو ذرا. اب اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے، یہ حسین بن علی لکھا ہوا ہے، علیہ السلام لکھا ہوا نہیں. میں کہتا ہوں مرزا جی بے شرمی کی انتہا ہے، جھوٹ بولتے ہو، پبلک کو دھوکہ دیتے ہو تم. ہاں ایک بات ہے مرزا جی، تم یا تو جاہل ہو، تم علم حدیث سے جاہل ہو، یا جان بوجھ کے یہ ڈرامے بازی کرتے ہو. تمہیں بھی پتا ہے بات کیا ہے، لیکن تم جان بوجھ کے ڈرامے بازی کرتے ہو. یا تو تمہیں تکے بھر بھی علم نہیں ہے باتوں کا. بھائی بعض ناسخین نے بخاری مسلم یا حدیث کی دیگر کتابوں میں اپنے رجحان کے مطابق
توصیفی کلمات لکھتے ہوئے، تعظیمی کلمات لکھتے ہوئے متن میں صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، انہوں نے تعظیماً توصیفاً ناسخین نے، لکھنے والوں نے، ٹائپ کرنے والوں نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا۔ بعض لوگوں نے اپنے رجحان کے مطابق سیدنا علی و دیگر اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھ دیا۔ یہ ناسخین نے کیا، اور چوچو کہہ رہے میں حدیث میں سے دکھا رہا ہوں۔ کوئی پوچھے یہ حدیث میں تھا؟ بات کے ناسخین نے، ٹائپ کرنے والوں نے اپنے رجحان کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق اگر ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام لکھ دیا، تو اس کو دلیل بنا رہا ہے؟ کیا جاہل آدمی ہے یہ! ہے علیہ السلام کہنے کی دلیل؟ حالت دیکھو اس آدمی کیا! اور اس کو سننے والے وہی بات، دو قسموں کے لئے، ایک ہماری عام عوام، اس غریب کو تو پتہ نہیں ہے بقول مرزا جی کے، کمزور مسلمان، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کو سن رہے ہیں، وہ علماء سے رابطہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے علماء سے کہ پوچھ لیں، دیکھ لیں یہ جو کہہ رہا ہے بات اسی طریقے سے۔ یہ یا تو جنگلی بالکل جاہل آدمی ہے، بالکل جاہل، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اور پتا ہے تو اس کو پتا ہے یہ کاتبین کا معاملہ ہے، یہ ناسخین کا معاملہ ہے، یہ اصل کے روایت میں، اصل الفاظ میں نہیں تھا۔ دیکھو یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فتح الباری میں یہی حدیث، دیکھو پاکستانی نسخہ صحیح بخاری نہیں ہے یہ الفاظ، یہ بیروت لبنان کا نسخہ نہیں ہے یہ الفاظ۔ مرزا جی سنیں ذرا بات کو، مرزا جی غور طلب نکتہ ہے یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا، اور سنو آگے ہم مرزا جی کو اور دکھاتے ہیں، سنیے گا ذرا بات کو۔ آپ نے مرزا جی کہتے ہیں حدیث نمبر 6318 میں علی و فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ مرزا جی صحیح بخاری 6318، یہ 6318 میں مرزا جی عبارت دیکھ لو، ان علی ان فاطمہ اشتکتا، کہیں بھی علیہ السلام لکھا ہوا نہیں ہے۔ مرزا جی دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں، یہاں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اور سنیں مرزا جی، ہم آپ کو ایک اور اشارہ دیتے ہیں، یہی حدیث صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3705 پر بھی ہے، وہاں بھی علیہ السلام کا الفاظ عربی متن میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرزا جی اور دیکھیں، یہ صحیح بخاری فرض الخمس کا بیان، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3113 ہے، یہاں بھی عربی متن میں یہ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے۔ مرزا جی صحیح بخاری میں سے ہی آپ کو 4 جگہ سے یہ حدیث دکھا دی، کہیں بھی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے۔ اور سنو مرزا جی ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہے صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب ذکر و دعا حدیث نمبر 6790، مرزا جی یہی حدیث 6318 جب بخاری سے بتا رہے تھے، یہی حدیث صحیح مسلم 6790 ہے، یہاں بھی علیہ السلام کے الفاظ نہیں۔ یہ تو بھی ہم آگے اور مزید اس پہ بات کریں گے علیہ السلام علیہ وسلم، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ سمجھیں، مرزا جی کی حالت یہ ہے کہ مرزا جی بخاری کیا بتاؤں گا میں؟ بخاری قرآن بتاؤں گا، حدیث بتاؤں گا، صحابہ کا فہم بتاؤں گا، ناسخین کے لکھے ہوئے کو دکھا رہے ہیں۔ حالت دیکھو صاحب، یہ بتانے کا بیٹھا تھا بخاری مسلم، یہ بتانے بیٹھا تھا صحیح حدیث ہے، یہ بتانے بیٹھا تھا قرآن صحیح حدیث ہے، سلف کا فہم، اور بتایا کیا شعر ہے، بتایا کیا جو ناسخین نے اپنی طرف سے علیہ السلام میں لکھ دیا، وہ کہ جاؤ کیا دیکھ لو، مکتبۃ الشاملہ دیکھ لو، مکتبۃ الشاملہ دیکھ لو۔ مرزا جی مکتبۃ الشاملہ کیوں دیکھ لیں، اصل کتاب دیکھ لو۔ مرزا جی اصل کتاب دیکھی نا، بھی آپ کو بھی دکھائی، مرزا جی نہیں ہے علیہ السلام۔ اب اگر کسی نسخے میں علیہ السلام کا الفاظ مرزا جی آپ کو دکھتا ہے تو یہ ناسخین کی طرف سے ہوگا نا، کیونکہ ہم نے ایک آپ کو حدیث صحیح بخاری میں 4 مقامات سے دکھائی، کہیں بھی الفاظ۔ اور مرزا جی کہتے ہیں ابو داؤد میں 4646 حدیث نمبر میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، لیکن عربی والے پورشن میں۔ اور مرزا جی عربی والا پورشن ہم نے سب کا دیکھا، آپ کے کہنے پہ یہ 4646 ہی ہم نے ابو داؤد میں نکال لی، 4646۔ دیکھو ذرا سننا، توجہ سے میری بات سننا، 4646 ہے حدیث، ہے حدیث سفینہ، وہ جو مرزا جی اسی حدیث میں اسی ویڈیو کے اندر مرزا جی آگے بیان بھی کریں گے۔ سعید بن جمحان، توجہ سنو، توجہ سے، راوی کہتا ہے کالا سعید
قلت لسفینہ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. مرزا جی نے کیا تاثر دیا؟ ابو داؤد میں 4640 حدیث نمبر میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. حدیث سننے والے کو تاثر جائے، حدیث میں لکھا ہے. اب مرزا جی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں حدیث بتا رہا ہوں. ہم نے تو حدیثیں لکھی ہیں. سنو بات کو، بڑی توجہ طلب بات. راوی کہتا ہے کہ قال سعید قلت لسفینہ، سعید بن جمحان نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا سعید بن جمحان کے الفاظ ہیں؟ سعید بن جمحان. اور مرزا جی ڈوب کے مر جانا چاہیے. آدمی پبلک کو دھوکہ دے تو مرزا جی کا وہی مرزا جی نے کہا نا کہ آج کا کمزور مسلمان جس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس تک تو دین ٹوٹا پھوٹا پہنچا ہے، یہی کمزور مسلمانوں کا مرزا جی آپ نے فائدہ اٹھایا ہوا. یہ حدیث کے الفاظ نہیں تھے، یہ سعید بن جمحان کا سوال تھا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہؤلاء یزعمون، یہ جو گمان کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. یہ علی علیہ السلام کہا کس نے؟ سعید بن جمحان نہیں، بلکہ اب آگے دیکھیں. اب مرزا جی کے لیے ہم ایک اور چیز بیان کر دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. سنن ترمذی میں کتاب الفتن ہے، باب ما جاء الخلافہ، اس کے تحت حدیث نمبر 2340. اور مرزا جی کے فیورٹ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور وہ یہی حدیث ہے، حدیث سفینہ بقول مرزا جی کہ جو نا مطلب فیورٹ ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اور اس کے نیچے جو جملہ ظاہر ہے وہ بھی بات اپنی جگہ بات ہو گئی. مرزا جی کے مقلدین ہوشیار ہو جائیں، مرزا جی ہوشیار ہو جائیں. 7واں سوال ہم مرزا جی کے لے کر رہے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر، بخاری کے اندر علی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. مرزا جی نے جھوٹ بولا. ابو داؤد کے اندر سنو ذرا بات کو کہ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہے سعید بن جمحان کی طرف منسوب. لیکن سعید بن جمحان نے الفاظ بولے ہیں کیا نہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. یہ دیکھو ذرا سنن ترمذی میں لکھا ہے قال سعید فقلت له ان بني امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم قال کذب بنو زرقاء بل هم ملوک من شر الملوک. سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ بنو امیہ کا خیال ہے کہ خلافت ان میں ہے. تو انہوں نے جواب کے اندر یعنی ان کی طرف منسوب ہے کہ بنو زرقاء نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ تو بدترین بادشاہ ہیں. سنو ذرا بات کو. ابو داؤد کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. یہ بات گمان کرتے ہیں کہ علی خلیفہ نہیں تھے. اور ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم. یہ بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں خلافت ان میں ہے. یہاں علی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. سنو ذرا بات کو، جس کا مطلب کیا ہے؟ سعید بن جمحان کا اگر یہ جملہ ہو بھی تو جو سعید بن جمحان سے یہ جملہ جن روات نے سنا ان میں سے کس کا کلام صحیح ہے؟ اس کا جو علی علیہ السلام نقل کر رہا ہے، یا اس کا جو کہ یہ نقل کر رہا ہے کہ بنو امیہ میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خلافت ان کا حق ہے؟ یہ دونوں میں سے کون سا سوال ہے جو سعید بن جمحان نے کیا ہے؟ مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا یہ سوال، مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 7واں سوال ہے کہ وہ یہ نکال کے دیں کہ اصل میں سعید بن جمحان نے سوال کیا کیا تھا. علی علیہ السلام چو میں بتائیں گے، لکھا ہوا بتا دیا. اور سنو ذرا بات کو. اب یہ مرزا جی نے جو کہا تھا نا، آج یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی میں ڈسکس کروں گا. آج ہم علی علیہ السلام والے مسئلے کو بھی حل کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. سنیں ذرا بات کو توجہ سے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کتاب الزکات، باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب صلاۃ الامام و دعائہ لصاحب الصدقہ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 1497. عبداللہ بن ابی اوفا، ان کا تعارف مرزا جی نے آگے ہی کرا دینا ہے. عبداللہ بن ابی اوفا
وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنی زکات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور دعا فرمانے کے بعد آپ کے یعنی کیا کہتے ہیں الفاظ ان کے لیے؟ اللہم صلی علی آل فلان، اللہم صلی علی آل فلان فاتاہ ابی بصدقہ، میرے والد صدقہ لے کے آئے، فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ مرزا جی کے مقلدین سے ہم کہیں گے مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین ہوش میں ہیں، مرزا جی کو کالی کافی پلاؤ، مرزا جی بھی ہوش میں ہیں۔ سنو ذرا بات کو، یہ عربی متن دیکھنے کا مرزا جی ہمیں بول رہے تھے نا، ہم مرزا جی کو تحقیق کراتے ہیں پوری۔ مرزا جی اگر ایسے عربی میں علیہ السلام لکھے ہوئے ہونے سے نا آپ نے علی علیہ السلام بولنا ہے تو ٹھیک ہے مرزا جی، یہ لو ہم آپ کو اصل حدیث کے اندر الفاظ دکھا رہے ہیں، اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ تو مرزا جی کو اپنی اس ویڈیو کے اندر بولنا چاہیے تھا عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، بند کر دو۔ مرزا جی کو اپنی ویڈیو کے اندر کیا کہنا تھا؟ عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ کیا کر، صلی علی۔ ابھی تو صلی اللہ کا معنی نہیں کر رہے نا، ابھی ہم نہیں کر رہے، ابھی ہم نے مرزا جی کے لیے سوال رکھا ہے کہ سنیں ذرا بات کو نا۔ حدیث سے ہمیں ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اوفا کے گھرانے والوں کے لیے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ اب اگر مثال کے طور پہ تبعاً پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، غلط بول رہا ہوگا مرزا جی۔ مرزا جی تو پہنچ گئے پلنگ پر، اور پلنگ پہنچ گیا چار کندھوں پر۔ گو اگر ایسا نہ ہوا ہو تو مرزا جی ہوش میں آئیں گے، جاگیں گے، سب جگائیں گے کہ اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، بستر چھوڑ لو اور منہ دھو لو، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں تحقیق کراتے ہیں مرزا جی، تمہارے پیچھے ڈکٹیشن دینے والے بڑے ہلکے لوگ تھے، تم ہمارے علماء کے منہ کو آئے تھے نا، ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں ذرا بات۔ اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ اب کیا کہنا چاہیے مرزا جی؟ حدیث کی روح سے بخاری کی روایت ہے، مرزا جی ضعیف ثابت کر کے دکھاؤ۔ نہیں مرزا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، مرزا جی حدیث پتہ تھی؟ مرزا جی کہیں ہاں، تو عبداللہ بن ابی اوفا کا نام لیا، صلی اللہ علیہ نہیں بولا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل نہیں، علیہ السلام دلیل نہیں، لیکن ہم تو آپ کو حدیث سے دلیل دے رہے ہیں، عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، اس کی تو دلیل ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تب ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مرزا جی بولیں گے نہیں، مرزا جی بولیں گے ہاں، بولیں گے تب بھی مرزا جی یہ نہ سمجھ لینا ڈیٹ بنتے ہوئے ہاں بول دوں گا، ابھی تو ہمیں آگے پڑھنا ہے، پھر تو ہم آگے آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ نے ایسی کوئی جرت کی تو اس سے بھی زیادہ آپ کی ہو جائے گی۔ سنیں ذرا بات کو۔ اب اگر طبعاً ہم غیر امتی کے لیے صلی اللہ علیہ، دیکھو کیا مطلب ہوا صلی اللہ علیہ ابی اوفا، اے اللہ سلامتی نازل کر، برکت نازل کر، اے اللہ سلامتی نازل کر، کس پہ؟ آل ابی اوفا کو خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ان پہ سلامتی نازل کر، یہ ہوتے اس کا معنی صلی اللہ علیہ۔ تو بتائیں کسی کو کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ دعائیہ طور پہ کہنا غلط ہے کیا؟ مرزا جی کیسے جیسے کہتے ہیں علیہ السلام کہہ دیا تو کیا ہوا؟ علیہ السلام کے معنی ان پہ سلامتی ہو، مرزا جی صلی اللہ علیہ ان پہ خیر و برکت ہو، تو مرزا جی غیر اللہ کے ساتھ یعنی غیر نبی کے ساتھ اگر صلی اللہ علیہ بول دیا تو کیا پریشانی؟ بتائیے بھائی۔ نہیں چلو آگے چلو، ابھی تو ہے بات ہے باقی، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان کتاب الرقاق کے اندر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے باب قائم کیا ذکر الخبر المدحض قول من زعم انه لا يجوز لاحد ان يدعو لاحد بلفظ الصلاۃ الا لآل مصطفیٰ. اس کے اندر حدیث نمبر 914 ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وعلی زوجی، صلی اب بھائی میرے اب بھائی جاگو، صلی علیہ وعلی زوجی فقالا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وعلی زوجک. اس نے کیا کہا عورت نے؟ اے اللہ کے رسول میرے لیے میرے شوہر کے لیے کیا کریں؟ معنی ہوں گے میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کا سلامتی نازل کرے اللہ تجھ پہ، علیہ کی وعلی زوجک، علیہ کی وعلی زوجک، یعنی سلامتی نازل کرے اللہ تیرے اوپر اور تیرے. آپ سمجھے ذرا بات کو، اگر ایسے یعنی غیر اللہ کے لیے ہو تو حدیث کے اندر آیا ہے یہ کس کے لیے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نبی کے لیے بھی الفاظ پڑھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نبی کے لیے بھی بھائی الفاظ پڑھے نا. اب ذرا سمجھیں. مرزا جی کہتے تھے میں قرآن بتاؤں گا، میں حدیث بتاؤں گا. مرزا جی کہتے تھے میں سلف کا فہم بتاؤں گا. لیجئے مرزا جی کو ہم سلف کا فہم اب بتاتے ہیں. ہم نے حدیث سے سنا ہی ہے. مرزا جی کی میت نہ ہو گئی ہو نا تو مسئلہ حل ہے. مرزا جی اگر غیر نبی کے لیے صلی اللہ علیہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے نا تو ہم مرزا جی کو یاد دلائیں گے. مرزا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی ہو. تو اسی لیے اہل سنت رسولوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں. علیہ السلام غیر رسول اور نبی کے ساتھ نہیں لگایا جاتا. ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے. جیسے کہ آپ غیر نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ادب کا تقاضا ہے کہ یہ کس کے ساتھ لگایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیں ذرا بات کو، سورہ احزاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 262 ہے. سنو بات توجہ سے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں فصل نبیوں کے سوا غیر نبیوں پر صلات بھیجنا اگر تبعن ہو تو بے شک جائز ہے. وہی میں نے کہا نا، پیروی کرتے تھے. جیسے حدیث میں ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وازواجہ وذریاتہ. سنو بھائی توجہ سے. ہاں صرف غیر نبیوں پر صلات بھیجنے میں اختلاف ہے. بعض تو اسے جائز بتاتے ہیں اور دلیل میں آیت هو الذی یصلی علیکم اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اور وصلی علیہم پیش کرتے ہیں. اور حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قوم کا صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلی علیہم. چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں جب میرے والد آپ کے پاس اپنا صدقے کا مال لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اور میرے خاوند پر صلات بھیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک. لیکن جمہور علماء اس کے خلاف ہیں. اور کہتے ہیں کہ انبیاء کے سوا اوروں پر خاصتاً صلات بھیجنا ممنوع ہے، اس لیے کہ اس لفظ کا استعمال انبیاء علیہم السلام کے لیے اس قدر باکثرت ہو گیا ہے کہ سنتے ہی ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ یہ نام کسی نبی کا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ غیر نبی کے لیے یہ الفاظ نہ کہے جائیں. مثلا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے. گو معنی میں کوئی قباحت نہیں، گو معنی میں اس کے کوئی قباحت نہیں. بھائی یہ بہت توجہ سنو، بڑے کام کی بات ہے. مرزا جیسوں کے لیے یہ بڑے کام کی بات ہے. مرزا جی پہ ہم نے نا ہائیڈروجن بام گرا دیا، ایسی پھکی کھلائی ہے، نہ نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے. سنو ذرا بات. کہتے ہیں مثلا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے، گو معنی اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسے محمد عز و جل نہیں کہا جاتا، جیسے محمد عز و جل نہیں کہا جاتا، حالانکہ ذی عزت اور ذی مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. حالانکہ ذی عزت اور ذی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اس لیے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مشہور ہو چکے ہیں. اس لیے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مشہور ہو چکے ہیں. اور کتاب و سنت میں صلاۃ کا استعمال غیر انبیاء کے لیے ہوا ہے. اور کتاب و سنت میں صلاۃ کا استعمال غیر انبیاء کے لیے ہوا ہے. وہ بطور دعا کے ہے، وہ بطور دعا کے ہے. اسی وجہ سے آل ابی اوفا کو اس کے بعد کسی نے ان الفاظ سے یاد نہیں کیا. عبداللہ بن ابی اوفا کے گھرانے والوں کے لیے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، صحابہ تابعین تبع تابعین کبھی کسی نے نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، کبھی کسی نے یہ لفظ نہیں کہا. نہ حضرت جابر اور ان کی بیوی کو، نہ حضرت جابر اور ان کی بیوی کو. یہی مسلک سب سے بہتر ہے، یہی مسلک سب سے بہتر ہے. واللہ عالم. بعض ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ غیر انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لفظ صلاۃ استعمال کرنا بے دینوں کا شیوا ہو گیا ہے. بھائی بہت توجہ سنیں، غیر نبی کے لیے الفاظ صلاۃ کا استعمال کرنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کہنا یہ بددینوں کا شیوا ہو گیا ہے. وہ اپنے بزرگوں کے حق میں یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، پس ان کی اقتدا ہمیں نہ کرنی چاہیے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ مخالفت کس درجے کی ہے، حرمت کے طور پر ہے یا کراہیت کے طور پر یا خلاف اولا. صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ بدعتیوں کا طریقہ ہے جس پر کاربند ہونا ہمیں ٹھیک نہیں، اور مکروہ وہی ہوتا ہے جس میں نہیں مقصود ہو، یعنی منع مقصود ہو. زیادہ تر اعتبار اس میں اسی پر ہے کہ صلاۃ کا لفظ سلف میں نبیوں پر ہی بولا جاتا رہا، جیسے کہ عز و جل کا لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا رہا. اب رہا سلام، سو اس کے بارے میں شیخ ابو محمد جوینی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صلاۃ کے معنی میں ہے، پس غائب پر اس کا استعمال نہ کیا جائے، اور جو نبی نہ ہو اس کے لیے بھی خاصتاً اسے بھی نہ بولا جائے. جو نبی نہیں ہے اس کے لیے علیہ السلام کا لفظ نہ بولا جائے. پس علی علیہ السلام نہ کہا جائے، پس علی علیہ السلام نہ کہا جائے. زندوں اور مردوں کا یہی حکم ہے. ہاں جو سامنے موجود ہو اس سے خطاب کر کے سلام علیکہ یا سلام علیکم یا السلام علیکہ یا علیکم کہنا جائز ہے، اور اس پر اجماع ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عموماً مصنفین کے قلم سے علی علیہ السلام نکلتا ہے، مصنفین کے قلم سے علی علیہ السلام نکلتا ہے یا علی کرم اللہ وجہہ نکلتا ہے. یعنی کہ مصنفین بعض لکھ دیتے ہیں علی علیہ السلام یا علی کرم اللہ وجہہ لکھ دیتے ہیں. گو معنی اس میں کوئی حرج نہ ہو، لیکن اس سے اور صحابہ کی تعظیم میں سوء ادبی پائی جاتی ہے، اس سے اور صحابہ کی تعظیم میں سوء ادبی بے ادبی پائی جاتی ہے. ہمیں سب صحابہ کے ساتھ حسن عقیدت رکھنا چاہیے با الفاظ تعظیم و تکریم کے، اس لیے کہ سیدنا علی سے زیادہ مستحق حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. یعنی کہ علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے استعمال ہوگا، غیر نبی کے لیے نہیں ہوگا. اور مصنفین جو لکھ دیتے ہیں ان کے لکھنے کا اعتبار نہیں ہے، اس کو حدیث کہہ کے ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، یہ فتح الباری کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 459 ہے. یہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آئے تھے جس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والحجۃ فیہ انہ صار شعارا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یشارکہ غیرہ فیہ. وہ کہتے ہیں کہ شعار یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا جائے گا، اور ایسا کہنے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. فلا یقالو، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کالا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا نہیں کہا جائے گا. وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، حالانکہ معنی صحیح ہیں، حالانکہ معنوں میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں کہا جائے گا. آگے اسی پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، یہی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بخاری وغیرہ سے یا حدیث سے جو پڑھ کے سنائی ہیں، یہی انہوں نے ساری روایتیں نقل کی. اور نقل کرنے کے بعد وہ آگے کہتے ہیں وَيَكْفِي الْمَنَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صار شعارا لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه من اهل البيت وغيرهم. اور یہ
تقویت دیتی ہے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بدعتیوں کا طریقہ ہے، کہ وہ اہل بیت میں سے جس کی تعظیم کے قائل ہیں ان کے لیے صلات بھیجنے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے لیے صلات بھیجنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے۔ اسی طرح یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 143 کے اوپر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں والذی امیل الیہ قول مالک و سفیان وهو قول المحققین من المتکلمین والفقہاء قالوا یذکر غیر الانبیاء بالرضا والغفران والصلاۃ علی غیر الانبیاء یعنی استقلالا لم تکن من الامر المعروف وانما احدث فی دولت بنی ہاشم۔ کہتے ہیں قاضی ایاز نے کہا کہ جس کی طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر متکلمین اور فقہا میں سے جو حضرات محققین تھے وہ گئے ہیں، وہ قول یہ ہے کہ یہ سب کہا کرتے تھے کہ انبیاء کے علاوہ جن حضرات کا بھی ذکر ہوگا ان کے لیے رضا اور مغفرت کا سوال ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ والصلاۃ علی غیر الانبیاء یعنی استقلالا لم تکن من الامر المعروف، اور یہ جو غیر نبیوں کے لیے صلات بھیجنے کا جو طریقہ آیا ہے استقلال کے ساتھ، ایک باقاعدہ طریقے کے ساتھ، یہ اسلام میں کبھی کوئی کہیں بھی یہ بات معروف نہیں تھی، اسلام میں یہ بات کہیں بھی معروف نہیں تھی۔ وَإِنَّمَا أُحْدِثْتُ فِي دَوْلَةِ بنی ہاشم، یہ تو بنو عباس کے دورہ خلافت میں یہ بدعت نکالی گئی ہے۔ یہ بدعت کب نکالی گئی ہے؟ تب مرزا جی ایک بدعتی ہیں، مرزا جی کیا ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ صفحہ نمبر 300 کے اوپر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ والصلاۃ والرضوان والرحمہ من اللہ بمعنی واحد، اللہ کی طرف سے صلاۃ، رضوان، رحمت کا سوال کرنا ایک ہی ہے، معنی میں ایک ہی ہے، یعنی کہ صلاۃ، رضوان، رحمہ تینوں کے معنی تو ایک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے لیے کہو صلی اللہ علیہ کا یا صلی اللہ علیہ، یا آپ کہو رضی اللہ عنہ، یا آپ کو رحمہ اللہ علیہ، معنی ایک ہی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اللہ انہا وان کانت کذالک، بات تو ایسے ہی ہے مگر فإن نستحب ان یقال للصحابی، لیکن اچھا یہ ہے کہ صحابی کے لیے کہا جائے رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ وجہ میں بتا دوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، وہ لوگ جنہوں نے ان گھر بار چھوڑنے والوں کی مدد کی، اور وہ لوگ جو بعد میں یعنی ان کے بعد اسلام میں آئے اور ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ فإن نستحب ان يقال للصحابی رضی اللہ عنہ، کہ اگر صحابی ہوں تو اچھا یہ کہ ہم ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ اب میں نے بھی بتایا والسلام علی المرسلین، قرآن کہتا ہے رسولوں پر سلام ہو، تو رسولوں کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریفا لہ و تعظیما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے ان کے شرف اور تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب یہ غیر نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ شرح صحیح مسلم ہے، یہ شرح صحیح مسلم، اس کے اندر یہ میرے ہاتھ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269، شیخ ابو محمد جوینی کہتے ہیں والسلام فی معنی صلاۃ، کہ سلام صلاۃ کے معنوں میں ہے، سلام صلاۃ کے معنوں میں۔ فإن اللہ تعالیٰ قرن بینہما فلا یفرد فی غائب غیر الانبیاء فلا یقال ابو بکر و عمر و علی علیہم السلام، تو اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان یعنی وقت رکھا ہے، فلا یفرد بہ، کوئی ایک بھی دوسرے سے منفرد نہیں ہے، یہ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا ابو بکر و عمر و علی علیہم السلام، ابو بکر، عمر و علی اور ان سب پر سلامتی ہو، یہ نہیں کہا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ خِطَابًا لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، اس میں اس خطاب میں مردے اور زندے سب برابر ہیں،
اس خطاب میں مردے اور زندہ سب برابر ہیں، کسی بھی غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، یہ لاحق کا استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ ملا علی قاری اشراف فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری لکھتے ہیں صفحہ نمبر 166 167 کے اوپر، لا یصلی علی غیر الانبیاء والملائکہ، غیر نبی اور فرشتوں کے لیے، غیر نبی اور فرشتوں کے لیے صلاۃ نہیں بھیجنی، صلاۃ نہیں پڑھنی۔ ومن صلی علی غیرہم الا علی وجہ الطبیعۃ فہو غال من التشیع التی نسمیھا الروافض، اور یعنی ایک استقلالاً ان کے علاوہ غیر کے لیے درود پڑھنے والا یہ کیا ہے، یہ شیعوں میں سے غالی جو رافضی ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ لو جی ملا علی قاری کا بقول مرزا صاحب کیا ثابت ہوا؟ رافضی۔ ولا فرق بین السلام سلام علیہ و علیہ السلام، کوئی فرق نہیں ہے سلام علیہ کہنے میں و علیہ السلام کہنے میں۔ لا ان قول علی علیہ السلام من شعار اہل البدع، اور اسی طرح علی علیہ السلام کہنا اہل بدعت کا طریقہ ہے، علی علیہ السلام کہنا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اور آخر میں مرزا جی اگر کسی طرح نیپال پہنچ چکے ہوئے تو وہاں سے واپس بھی نہیں آ پائیں گے، یہ میرے ہاتھ میں فتوی علمی ہے۔ مرزا جی کو یاد دلا دوں، مرزا جی یہ ہم اسی طرح عبارتیں پڑھتے رہے نا تو جیسے آپ پریڈکشنیں دیتے ہیں نا، ہم بھی آپ کو ایک پریڈکشن دے دیتے ہیں مرزا جی، ایسا نہیں ہو شیخ زبیر جو آپ کرتے رہتے ہو، بہت جلد شیخ زبیر کا نام ہی چھوڑ دو۔ سنیں، آپ نے اسی ویڈیو کے اندر کہا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفا 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ فتوی علمیہ کی جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 561۔ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ علیہ السلام کے بجائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ عنہا لکھنا چاہیے، اور یہی راجح ہے۔ شیخ زبیر علی زئی بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر نبیوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مرزا جی یقین کریں، آپ آگے یہ بات کہیں گے اور ہم آگے آپ کے مزے لیں گے کہ آپ نے یہ بات کہی عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ و علیہ السلام، یہ میں جان بوجھ کر بار بار بولوں گا علیہ السلام تاکہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے۔ مرزا جی ہمارے دل سے کیڑا آپ کیا نکالیں گے، ہمارے دل میں کوئی کیڑا ہوگا تو آپ نکالیں گے نا، ہاں لیکن ہم آپ کے دماغ کا کیڑا ایسی جگہ سے نکالیں گے کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ علیہ السلام کہنا یہ کس کا طریقہ ہے، یہ رافضیوں بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ لو اس طریقے سے بھی پتہ لگا کہ مرزا جی کیا ثابت ہوئے بھائی، رافضی۔ اور مرزا جی کہتے ہیں نا یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آج میں ڈسکس کروں گا، یہ مسئلہ ڈسکس ہوا، آخری بات یہ کر کے ہم بات ختم کریں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ مرزا جی کہتے ہیں لیکن عربی والے پورشن میں اردو میں مولوی نے پھر عہدے یا انگلش کا ترجمہ بھی ہے، اردو کا بھی ہے، پھر عہدے وچ مولوی بڑھ گیا، اب کٹ تو نہیں سکتے نا، کی کریے کوشش تو کر رہے ہیں کٹنے جی، یہ عوام انشاءاللہ خود نکالے گی ان کو۔ میرے بھائی مرزا جی کیا تاثر دے رہے ہیں، عربی والے پورشن میں دیکھو مولوی نے ترجمے میں سے تو نکال دیا ہے، عربی میں سے بھی نکالنے کی مولوی کوشش کر رہے ہیں۔ مرزا جی آج جو ہم نے آپ کو دلائل دیے نا، بس آدمی میں شرم ہونی چاہیے، آدمی بے شرم نہ ہو۔ یقین کریں گے کبھی بھی غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرے، اس میں مولویوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ دلائل کی بحث، اور نہیں تو پھر ہمارے سوال کا جواب آپ لازمی دیں گے کہ آپ غیر نبیوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کی تو دلیل کوئی عربی میں لکھی بھی کسی کے نسخے میں ہونا یا نہ ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے آپ کو صحیح بخاری صحیح ابن عبان سے حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی کون، عبداللہ بن ابی اوفا خود بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی زکوٰۃ کا مال لے کر آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلی اللہ علیہ کا یا آل فلاں،
تو یہ تو حدیث سے ثابت ہوا مرزا جی، غیر نبی کے لیے صلی اللہ علیہ پڑھنا، آپ کب سے یہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور آپ کے جو مقلدین ہیں یہ کب سے جو ہے غیر نبی سب کے ساتھ لکھنا شروع کر رہے ہیں. یہ بھی مرزا جی مبالغہ کرو، غلو کرو. جب آپ یہاں تک بڑھ گئے نا تو آپ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کر جاؤ، آپ یہ بھی پڑھ جاؤ، کیونکہ آپ تو ڈٹائی کے ہر لیول پہ جا سکتے ہیں. اور نہیں تو پھر ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، آپ رافضیوں کی طرح نہ کریں کہ آپ صحابہ یا تابعین کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام وغیرہ کی جو لاحقے لگا رہے ہیں، اس طرح کی بدعتوں سے پرہیز کریں. جو اہل سنت کا ہمیشہ سے طریقہ رہا، نبیوں کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین تبع تابعین کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ رب العزت سب بھائیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.